ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو کیسے ریز کریں تاکہ ان کو ریڈیکلائزیشن سے بچایا جا سکے، اور دوسرا حصہ ہے ان کے سوال کا کہ بچوں میں ہم کیا کریں کہ وہ اپنے ریلیجن پر فخر محسوس کریں۔ ریلیجن پر شکر کریں، فخر کی نفسیات سے نکلی۔ اس نفسیات نے ہمارے پورے قومی وجود کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم ہمیشہ فخر ہی کی نفسیات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے شکر بچوں کو سکھائیے، اپنے آپ کو بھی شکر سکھائیے۔ یہ فخر کی نفسیات بڑی خطرناک نفسیات ہے، یہ دوسروں کے بارے میں حقارت پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ہدایت دی، اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس لفظ کو لغت سے نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے کہا ہے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، فخر کرنے والے اور شیخیاں بگاڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ صبر اور شکر کی تعلیم ہے، یعنی کوئی مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے تو ہم صبر کریں، اور اگر کوئی نعمت ملی ہے، دین کی نعمت ملی ہے، ہدایت کی نعمت ملی ہے، یا کوئی اور دنیوی نعمت ملی ہے، مال ملا ہے، دولت ملی ہے، عزت ملی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اس پر فخر کی نفسیات میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ لفظ تو اپنے لغت سے ویسے ہی نکال دیجئے کہ ہم اپنے دین پر فخر کرنا سیکھیں، ہم اپنے دین پر شکر کرنا سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ کھولا، ہمیں ہدایت دی، ہمارے لیے وہ راستہ کھولا جس پر چل کر ہم اللہ کی بہترین نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں گھر میں وہ بن کر رہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی تو کچھ اور اخلاقی اصولوں پر گزر رہی ہو اور بچے کسی اور چیز کو اختیار کر لیں۔ بچے سب سے پہلے اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، ان کا آئیڈیل ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ انہی سے سیکھتے ہیں۔ تو جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، میں تو جب بھی کبھی بچے کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ہمیشہ میاں بیوی سے یہی کہتا ہوں کہ اب آپ کی لاؤبالی پن کی زندگی کا دور ختم ہو گیا۔ اب آپ کو ذمہ دارانہ حیثیت سے اپنے بچوں کے سامنے ایک اچھے کردار اور اچھی سیرت کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کا رشتہ قائم ہی اصل میں بچے کے لیے کیا ہے، تو اس لیے اب اپنی پوری طاقت اس میں صرف کریں کہ آپ جو چیز اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ خدائی کام ہے جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے، آپ اس کا اعلیٰ نمونہ بن کے رہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود اپنے دین میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے۔ میں یہ لفظ استعمال کروں، ایجوکیٹ کیجئے، آپ کو معلوم ہو آپ کا دین کیا ہے، اس کا آرگومنٹ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کا علم بہتر ہوگا اتنے بہتر طریقے سے آپ بچے کو بھی دین بتا سکیں گے، اس کے سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے جہاں کہیں بھی ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہ عربی زبان سیکھ لیں، لیکن اگر نہ بھی سیکھ سکیں تو کم سے کم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لیں۔ اور جو اسلام کی لینگویجز ہیں، دیکھیے ہر علم کی لینگویجز ہوتی ہیں، مذہب کی کوئی زبان نہیں ہے، لیکن اسلام جب ایک علم بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اس کی کچھ لینگویجز، جیسے آپ کہتے ہیں کہ انگریزی سائنس کی لینگویج ہے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ سائنس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو انگریزی پڑھنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اسلام کی بھی کچھ لینگویجز ہیں، وہ 3 ہیں: عربی، فارسی، اردو۔ ان میں سے کوئی ایک زبان بہت اچھی اپنے بچے کو ضرور سکھائیے۔ تو میرے نزدیک اگر آپ نے یہ کام کر دیے بس کافی ہے۔ اس کے بعد ہدایت دینا، راستے پر رکھنا وہ اللہ کا کام ہے، وہ چاہے گا تو دے دے گا، نہیں ہے تو بس دعا کرتے رہیے۔